بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض آپ پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں اقربا پروری پر بہت زیادہ زور دیا، یعنی کہ جب آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو، یعنی کہ جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، آپ نے ان کو حکومتی عہدوں سے نوازا اور آپ نے اپنے خاندان والوں کو دیگر جو جید صحابہ کرام تھے ان پر ترجیح دی۔ تو یہ آپ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اس اعتراض کے میں دو جواب دوں گا، ایک تحقیقی جواب ہوگا اور دوسرا الزامی جواب ہوگا۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے دور حکومت میں ٹوٹل 26 افراد ایسے تھے کہ جن کو آپ نے مختلف حکومتی عہدوں پر فائز کیا، آپ نے ان کو گورنر مقرر کیا مختلف علاقوں کا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان 26 افراد میں سے صرف 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کا تعلق بنو امیہ، ایک حضرت عبداللہ بن عامر، ایک حضرت عبداللہ بن سعد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 افراد ہیں ٹوٹل کہ جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے، یعنی کہ ٹوٹل 26 افراد میں سے صرف آپ نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو آپ نے حکومتی عہدوں سے نوازا۔ اس کے باوجود بھی آپ پر یہ ہٹ درم قسم کے جو لوگ ہیں وہ اقربا پروری کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تحقیقی جواب۔ اب آتے ہیں الزامی جواب کی جانب۔ وہ لوگ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا الزام بڑی شد و مت کے ساتھ لگاتے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اپنے دور خلافت میں اپنے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والے 7 افراد کو حکومتی عہدوں سے نوازا۔ اب ان کے نام یہ ہے، اس کی تفصیلی ہے کہ یمن میں حضرت عبید اللہ بن عباس، مکہ میں سیدنا معبد بن عباس، مدینہ میں سیدنا قسم بن عباس، عراق میں سیدنا عبداللہ بن عباس، خراسان میں حضرت علی کے بھتیجے، اور مصر میں ستیلے بیٹے محمد بن ابی بکر، اور فوج کے جو سپریم کمانڈر تھے وہ تھے محمد بن حنفیہ۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے تو اپنے دور حکومت میں ٹوٹل 7 افراد کو حکومتی عہدوں سے نوازا، جبکہ دوسری جانب پہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے تو صرف 3 افراد کو کہ جن کا تعلق ان کے اپنے خاندان سے تھا ان کو حکومتی عہدوں سے نوازا۔ تو کیا اب ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا مولا کائنات شیر خدا حضرت علی پر بھی اقربا پروری کا الزام لگاؤ گے؟ کیونکہ انہوں نے تو 7 افراد کو حکومتی عہدوں سے نوازا تھا کہ جن کا تعلق ان کے اپنے خاندان سے بنتا تھا۔ تو اگر یہ الزام حضرت علی پہ نہیں لگتا تو بدرجہ اولا یہ جو الزام ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بھی نہیں لگے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ پر حضرت ولید بن بنیاد بنا کے ایک جو الزام لگایا جاتا ہے اس کا تحقیقی جواب بھی میں ویڈیو کی صورت میں دے چکا ہوں۔ اگر کسی کو وہ جواب جاننا ہو تو وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام۔